الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. حدیث کی مشہور اور معروف کتاب سنن ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے اور تمام صحابہ کرام میں قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، جن کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں حبر الامہ و ترجمان القرآن، امت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں خطاب کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس کا مطلب یہ کہ اس سے بھی کم عمر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کرتے تھے، اور تربیت توحید سے کرتے تھے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کی ذات کی نہیں بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کی شریعت کی حفاظت، صحیح عقیدے کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا اس کی حفاظت کرو اور اپنی زندگی پر اس دین کو نافذ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس توحید کو شرک سے نہ ملاؤ، یہ حفاظت ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو جھونکتا رہے گا اور جہنم کہے گی اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ، جیسے جیسے جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے جہنم چیخو پکار کرے گی اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا پاؤں مبارک ڈالے گا، جہنم کہے گی بس بس بس۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس پاؤں ہے لیکن کیسا ہم کو نہیں معلوم، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ نے اس کے بعد فوراً فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقیوں سے قریب کر دی جائے گی۔ یہ روزہ تقوی کا علاج ہے، یہ نماز یہ تقوی کی روح ہے، یہ تراویح یہ تقوی کا سامان ہے، یہ صدقہ و خیرات یہ تقوی کا بریج ہے، یہ سب سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو جنت قریب کی جائے گی، متقیوں سے دور نہیں ہوگی، لیکن یہ جنت کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ یہی ہے اواب حفیظ، لکل اواب حفیظ، یعنی ہر اس بندے سے جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہو، اور حفیظ کا معنی جو حفاظت کرتا ہو، کس چیز کی؟ اللہ کی دین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے حدود کی، اپنے کام کی، اپنی آنکھ کی، اپنی زبان کی، اپنی شرم کا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی دین کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، حدود کی حفاظت، قانون کی حفاظت کرو، اور ہر جگہ دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی نصرت تمہارے سامنے ہوگی۔ اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا مومن، بلکہ اللہ نے اس حفاظت کی بنیاد پر اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْعَادُونَ، اگر شریعت کی حفاظت کرنے لگ جائیں، اللہ کی توحید کی حفاظت کرنے لگ جائیں، شرک سے بچنے لگ جائیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ سب سے اوپر رکھے گا، اور شرک کریں گے تو مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ نے آسمان سے زمین پر گرا دیا، فوراً گر جائیں گے، شیطان کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی، دین کی حفاظت کیسے ہوگی، توحید کی حفاظت کیسے ہوگی، اس کی ایک مثال آپ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، یعنی جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، چیوٹی دعا کرے تو اس کے لیے کوئی پیر نہیں، کیڑے مکوڑے دعا کرے تو اس کے لیے کوئی پیر نہیں،
اور ساری مخلوق دعا کرے تو اس کے لیے کوئی پیر نہیں، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ آسمان و زمین کی خوبصورتی اور پھولوں کی خوبصورتی اور چاند کی چمک اور ستاروں کی جگمگاہٹ اور دنیا کی رنگا رنگی اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ کیا اللہ اس کو انسانوں کا محتاج بنائے گا؟ جب ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ساری مخلوق اللہ کو پکارتی ہے، ہم کس کو پکاریں گے؟ بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کی نماز کے لیے نکلے، لیکن دیکھا کہ چونٹیاں جو ہے اپنے پاؤں کو اٹھا کر بارش کی دعا کر رہی ہے۔ کہا کہ اس مخلوق کی دعا اللہ ضرور سنے گا، اب تم کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونٹی کے لیے کوئی پیر نہیں، ڈائریکٹ دعا کرے، اور ہم کہتے نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بھائی اگر ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو ماں کے پیٹ میں کس نے روزی دی؟ ماں کے پیٹ سے باہر روزی کی وہاں کون سا پیر تھا؟ آکسیجن کون دے رہا ہے اور کون آپ کے جسم میں خون کا نظام چلا رہا ہے؟ وہاں کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اور مشکات کی حدیث ہے جو تمام مدرسوں میں مکمل طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، لیسأل أحدكم رب حاجته كلها، ہر ضرورت اپنے رب کے سامنے رکھو، حتی یسأل الملح، یہاں تک کہ نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ مانگ کے تو دیکھو، یونس علیہ السلام نے کس سے مانگا تھا؟ مچھلی کے پیٹ سے کب نکلے تھے؟ کوئی تعویذ لٹکائی تھی؟ کسی پیر کو پکارا تھا؟ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 18 سال آزمایا، فرفضہ القریب والبعید، اپنے بیگانے سب نے چھوڑ دیا، کس کو پکارا تھا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد نہیں، کس سے مانگی تھی اولاد؟ کس پیر و فقیر کے پاس گئے تھے؟ سب سے بڑا رب العالمین ہے جس کو پکارا تھا، رب هب لي من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے دے، کہ اللہ نے نہیں دیا؟ حضرت زکریا بالکل بانجھ ہو چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، کس کو پکارا اور اللہ نے اولاد دے دی، بیوی کو اس لائق بنا دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ پہ عمل کیا، مانگا تو اللہ سے مانگا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ اور وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اور اس بات کو جان لو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچائے، اور اللہ تم کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ مثال، ایک مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر موجود ہے، اسپیشلسٹ موجود ہے، لاکھوں اور کروڑوں خرچہ کرنے کے باوجود بھی اس کی جان نہیں بچتی ہے۔ سارے ڈاکٹر فائدہ نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ اللہ فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا، اللہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے۔ سب زیرو ہے، اللہ کا قانون ہیرو ہے۔ اس لیے کہا کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچائے، اور اللہ نہ پہنچانا چاہے کچھ بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ وَلَمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے، اور اللہ تم کو بچانا چاہے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پورے عرب قبائل جمع ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف مدینے میں ہر طرف سے گھیر لیا، 1 مہینے تک بائیکاٹ محاصرہ کیا، ایسا لگا کہ مدینے کی عید سے عید بچ جائے گی، لیکن کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اللہ دشمنوں کے دیگوں کو نہیں مٹا دیا؟ کیا اللہ نے اپنے لشکروں کو نہیں اتارا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا لشکر اسی کے پاس، اسی کے سامنے آؤ، اسی کو بھروسہ کرو، اور یہ جان لو کہ ساری مخلوق مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں اتنے ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم کو اللہ نے اٹھا لیا، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب کسی کو اختیار نہیں ہے، سارا اختیار رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ توحید کا سبق اور یہ توحید کا درس لینا چاہیے، اور توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایمان کی بنیاد پہ حفاظت ہوگی، دین کی بنیاد پہ حفاظت ہوگی، نماز کی بنیاد پہ حفاظت ہوگی، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پہ حفاظت ہوگی، دعوت کی بنیاد پہ حفاظت ہوگی، روزے کی بنیاد پہ حفاظت ہوگی، اللہ کے بندوں تک امن اور سلامتی کا پیغام پہنچائیں گے، اس بنیاد پہ حفاظت ہوگی۔ اچھے کردار اور سیرت کو انسانیت کے سامنے پیش کریں، نبی کی زندگی کو پیش کریں، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس لیے جس طرح یہ بلب فیوزڈ ہو جاتا ہے، چاہے جتنا قیمتی بلب ہو، ہم اس کو نکال باہر کریں گے۔ اگر ایمان کا بلب فیوزڈ ہو جائے گا، توحید کا بلب فیوز ہو جائے گا، اللہ ہمیں نکال باہر کرے گا، اور اللہ نئے لوگوں کے ایمان کے لیے پیدا کر دے گا، اور اللہ ان سے کام لے گا۔
اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری دعوت کا محتاج ہے، نہ ہماری کوشش کا محتاج ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر امن و سلامتی کا سایہ فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمان کے صفوں میں اتحاد عطا فرما، ہمیں پوری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنا اور ہمیں ہر قسم کی قلبی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اور جس طرح تو نے آج ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ اس سے بھی بڑی تعداد میں ہمیں ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت میں جمع فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔